مل جائے میرے گل کا پسینہ لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ گھر مکہ شریف میں ہے مبارک و ھدی للعالمین، وہ خانہ کعبہ وہ مقدس گھر برکت والا ہے اور سارے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور انہی نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس شہر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اس کی جان سلامت ہو جاتی ہے، اس کا مال سلامت ہو جاتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، حضرات آپ غور فرمائیے، یہی وہ شہر مکہ ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اس عظیم برکتوں سے نوازا، ایسی برکتوں سے نوازا کہ رب تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ شریف وہی مقرر فرما دیا۔ اور وہ خانہ کعبہ جس کے تعلق سے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے اللہ کا گھر ہے، تو عظمت اسلام ہے اللہ کا گھر ہے، اور تعمیر تیری کی ہے خلیل اور زبینیں، تعمیر تیری کی ہے خلیل اور زبینیں، تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے، تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، اس کے بعد جب طوفان نوح آیا اور ساری دنیا میں پانی ہی پانی موجود ہو گیا تو خانہ کعبہ کی جو بنیاد تھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے تیسری مرتبہ ملنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم فرمایا ہے، چلو خانہ کعبہ کی تعمیر کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی تو وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے ہاتھ سے گارا اور پتھر دیا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رب کی بارگاہ میں دعا کیا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ دوسرا سال ہے کہ بھارت کی سرزمین سے کوئی حاجی حج کرنے کے لیے نہیں گیا ہے، پر سال بھی کورونا کا معاملہ تھا اور اس سال بھی کچھ عرب کے گرد و نواح کے لوگوں کو چھوڑ کر کے ساری دنیا سے کوئی بھی نہیں گیا۔ تقریباً لوگ بتاتے ہیں کہ 60 سے 70 ہزار لوگوں نے حج کی سعادت سے بہرہ مند ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج مبرور عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے، دل میں طلب ہو اور عشق الہی ہو اور عشق نبوی ہو تو اللہ غیب سے سبب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دل کے اندر طلب رکھنی چاہیے اور اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے
कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम हर नमाज में खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और हम जब नियत करते हैं तो इस तरह नियत करते हैं, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह ताला ने उस मकाम को इतना बुलंद फरमा दिया कि एक गुनहगार अपने गुनाहों का बोझ सर पे लेकर के और सरापा गुनहगार बन करके रब की बारगाह में जाता है, और जाने के बाद जब खाने काबा पर निगाह पड़ती है, सबसे पहली निगाह जब खाने काबा पे पड़ती है तो उलमा फरमाते हैं कि जब खाने काबा पर निगाह पड़े तो जो दुआ मांगो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। उलमा फरमाते हैं कि जब खाने काबा को देखो तो जो दुआ मांगो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। ये खाने काबा की अजमत है, ये मकाम इब्राहिम की अजमत है, ये हजरे अस्वद की अजमत है, ये रुकने यमानी की अजमत है, ये मीज़ाब रहमत की अजमत है, ये सफा और मरवा की अजमत है। आप गौर फरमाइए कि गुनाहों का बोझ लेकर के इंसान गया हुआ है, और जब पहली निगाह खाने काबा पे पड़ती है और निगाह जब पड़ती है उस पर, तो अजमत व जलाल का घर है वो। फरिश्ते वहां अल्लाह के खौफ से कांपते नजर आते हैं, रूहुल अमीन वहां पर अल्लाह के खौफ से कांपते नजर आते हैं। 70,000 मलाइके मुकर्रबीन को अल्लाह ताला ने हजरे अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान मुंतखब फरमा दिया है। उनकी ड्यूटी ये है कि जब खाने काबा का तवाफ करने वाले तवाफ करते करते जब उस मकाम पर पहुंचते हैं तो यूं दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार। ए अल्लाह, तू हमें दुनिया में भी सआदत अता फरमा और आखिरत में भी सआदत अता फरमा। ए अल्लाह, तू हमें जन्नत में नेकों के साथ दाखिला फरमा ले, नेक बंदों के साथ दाखिला फरमा ले। जब बंदे ये दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन फरिश्तों को मुंतखब फरमाया है वो फरिश्ते आमीन कह दिया करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी आमीन को कबूल फरमा लेता है, और उन तवाफ करने वालों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। आप और फरमाइए कि वो खाने काबा है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि खाने काबा में हमेशा 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें तो उन लोगों के लिए नाजिल होती हैं, उन लोगों पर जो खाने काबा का तवाफ करते हुए नजर आते हैं। खाने काबा का तवाफ करने वाले उनके ऊपर 60 रहमतें नाजिल होती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तवाफ नहीं करते हैं बल्कि नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। आका फरमाते हैं कि 40 रहमतें उन लोगों पर अल्लाह नाजिल फरमाता है जो खाने काबा में नमाज पढ़ा करते हैं। 40 रहमतें ऐसी हैं कि जो नमाज पढ़ने वालों पर नाजिल होती हैं, वो खाने काबा की अजमत है। और मेरे आका फरमाते हैं कि इशरूना लिन्नाज़रीन इलैहा, और 20 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो खाने काबा को मोहब्बत से देखा करते हैं। खाने काबा को देखना भी इबादत है, खाने काबा का तवाफ करना भी इबादत है, खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ना भी इबादत है। वो मकाम मुक़द्दस है। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर फरमाइए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने ऐलान नबूवत नहीं किया था, नबूवत का ऐलान अभी मैंने नहीं किया था, अभी मैंने मक्का में अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया था, तो जब मैं हरम शरीफ में जाता था और खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाता था तो एक पत्थर ऐसा था कि जो मुझ पर सलाम पढ़ा करता था।
सलातो सलाम पढ़ा करता था। जानते हो कौन सा पत्थर है? खाने काबा में बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं, मगर एक पत्थर ऐसा लगा हुआ है जिस पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है। वो हजरे अस्वद है। ऐसा हजरे अस्वद है कि जब वो जन्नत से आया था तो आका इरशाद फरमाते हैं इतना खूबसूरत था और इतना ज्यादा उसके अंदर रोशनी थी कि मक्का की औरतें अगर कोई अपनी सुई के अंदर धागा डालना चाहती थी तो उसी रोशनी में सुई के अंदर धागा डाल दिया करती थी। इतनी रोशनी उसके अंदर पाई जाती थी। उस हजरे अस्वद पत्थर ने गुनहगारों के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया। इतना चूसा कि गुनाहों के चूसने की वजह से वो काला पड़ गया, इसलिए उसे हजरे अस्वद कहा जाने लगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा में तवाफ करने के लिए जाता था तो हजरे अस्वद मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब आप गौर फरमाइए, कुछ एक तबका ऐसा है जो सलातो सलाम पढ़ने से मना करता है कि सलातो सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ना चाहिए, मुस्तफा जान रहमत नहीं पढ़ना चाहिए, काबे के बदरुद्दुजा नहीं पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, वो सिर्फ ना पढ़ना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, यही कहा करता है। लेकिन आओ जरा देखो, एक आशिक रसूल जब इश्क नबी में तड़पता है तो यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। शम्ए बज़र में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। और जब इश्क और अंगड़ाई लेता है तो यूं अर्ज करता है, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, और तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब आप गौर फरमाइए कि दुरूद शरीफ पढ़ने की कितनी बरकतें हुआ करती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी मुहताज नहीं हो सकता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की रिस्क में बरकत हुआ करती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर कोई आफतें और आफतें समावी नहीं आया करती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जिस रास्ते से गुजरता है रास्ते में अमन हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जब दुरूद शरीफ पढ़ करके किसी जालिम हुक्मरान के सामने जाता है तो जालिम हुक्मरान का सर झुक जाया करता है, उसकी बात मान ली जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी मुफलिसी का शिकार नहीं हो सकता। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी मुहताजगी का शिकार नहीं हो सकता है। दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं खाने काबा में जाता तो एक पत्थर मुझ पर सलाम भेजता। वो पत्थर कौन था? हजरे अस्वद था जो मुझसे सलाम करता था। हजरे अस्वद था जो मुझ पर सलातो सलाम का नजराना पेश करता था। अब आप गौर फरमाइए कि हजरे अस्वद नबी पर सलाम भेजे तो आज जितने भी तवाफ करने वाले हैं और जितने भी हज और उमरा करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने हजरे अस्वद की अजमत को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अब ता क़यामत जितने भी हाजी होंगे और जितने भी उमरा करने वाले होंगे उन सब पर अल्लाह ताला ने लाजिम करार दे दिया कि ये हजरे अस्वद मेरे नबी पर सलाम भेजता था, दुरूद भेजता था। ऐ खाने काबा की ज़ियारत करने वालों, ऐ हज करने वालों, ऐ उमरा करने वालों, ऐ खाने काबा की ज़ियारत करने वालों, ऐ सफा और मरवा की सही करने वालों, ऐ सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाने वालों, सुन लो, ये पत्थर मेरे महबूब पर दुरूद भेजता था तो इसकी अजमत मैंने इतना बढ़ा दिया है कि जब जब तुम तवाफ करोगे और तुम्हारा एक तवाफ मुकम्मल होगा
اور حجر اسود کے سامنے آؤ گے تو تم حجر اسود کو سلام کرتے ہوئے نظر آؤ گے، حجر اسود کو سلام کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آتے ہیں تو سب لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے حجر اسود کو سلام کرتے ہیں۔ ارے جب ایک جنتی پتھر نبی پر صلاۃ و سلام بھیجے تو اللہ قیامت تک اس کی عظمت کو بلند کر دیتا ہے۔ تو ایک مرد مومن خوش عقیدہ مسلمان جب اپنے نبی پر سلام بھیجے گا تو کیوں نہ اللہ رب العزت اس کی عظمت کو بلند فرمائے گا، پروردگار عالم اس کی عظمت کو کیوں نہ بلند فرمائے گا، اور رب تعالیٰ اسے جنت کا حقدار کیوں نہ بنائے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے کہ حجر اسود نبی پر درود پڑھے تو اللہ اس کی عظمت کو اتنا بلند فرما دے، اتنا بلند فرما دے کہ ہر کوئی جھک جھک کر کے سلام کرتا ہے۔ یہ حجر اسود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم ایسا عظیم پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کو بھی بلند فرما دیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کا ذکر فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے حج کرنے والو، اے عمرہ اور طواف کرنے والو، مقام ابراہیم کو جا نماز بنا لو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ جیسے ہی طواف مکمل ہوتا ہے لوگ جا کر کے اسی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے ہیں، اسے مصلی بنانے کا حکم دیا گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، کعبہ کی عظمت اپنی جگہ پر، مگر آج خانہ کعبہ میں جو عظمتیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کچھ میرے محبوب کا صدقہ ہے، نبی کونین کا صدقہ ہے، آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت جب عشق کے اور مستی کے عالم میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر، ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے۔ یہ حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے اور حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے۔ آپ غور فرمائیے، ایک حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خانہ کعبہ میری بارگاہ میں لایا جائے گا، میری قبر کے پاس خانہ کعبہ لایا جائے گا اور خانہ کعبہ کو دلہن کی طرح سجایا کر جائے گا اور سجا کر کے میری بارگاہ میں لایا جائے گا۔ تو خانہ کعبہ میرے پاس پہنچ کر کے کہے گا، السلام علیکہ یا محمد، اے محمد آپ پر سلامتی ہو، اے محمد آپ پر سلام ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ سے پوچھوں گا، اے خانہ کعبہ، میرے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میرے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو خانہ کعبہ میری بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ بہت عمدہ سلوک کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، وہ آ کر کے میرا طواف کرتے تھے، وہ آ کر کے میری دیواروں کو چومتے تھے، وہ آ کر کے حجر اسود کو چومتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں جن جن لوگوں نے میرے غلاف کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کراؤں گا، قیامت کے دن میں ان تمام لوگوں کی شفاعت کراؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خانہ کعبہ عرض کرے گا،
اور میرے آقا فرماتے ہیں خانہ کعبہ یہ بھی عرض کرے گا اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کے امتیوں میں سے کچھ ایسے غریب لوگ تھے جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، جن کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی وہاں تک آنے کی، یا رسول اللہ جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکے اے میرے آقا ان کی شفاعت آپ کرائیں گے، ان کی شفاعت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان گنہگار بندوں کی شفاعت کریں گے۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں من حجا ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے حج کر لیا اور اس نے پھر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو وہ ایسے ہی لوٹا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی کی مغفرت اللہ رب العزت فرما دیتا ہے، اور حاجی جن کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اسے بھی مغفرت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ایک حاجی حج کرنے کے بعد کتنا سعادت مند ہو جاتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی حاجی سے ملاقات کیجئے تو ایسی صورت میں اسے سلام کیجئے، اور سلام کرنے کے بعد میں اس سے مصافحہ کیجئے اور اس سے کہیے کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ، اس لیے کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ کہ جب اللہ نے اسے بخش دیا ہے تو وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اسے بھی بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ حاجی سے ملاقات کرو۔ لیکن آج کے دور میں بہت سارے ایسے حاجی ملتے ہیں صاحب کہ حج تو کیے ہوئے ہیں مگر آ کر کے حج کرنے کے بعد اب پھر روزانہ حرام کام کرتے ہیں۔ حاجی کہیں لیکن حج کرنے کے بعد وہ گناہوں کے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، جھوٹ، غیبت، مکاری، حرام خوری، فتنہ فساد، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں آہ حاجی صاحب، او حاجی صاحب، حاجی صاحب ہیں کہ پاجی صاحب ہیں؟ حاجی تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے، حاجی تو وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حجاج ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت بہت کم ہی لوگوں کے حج کو قبول فرماتا ہے۔ جن کا پیسہ حلال ہوتا ہے ان کا حج اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اور جن کا پیسہ حلال نہیں ہوتا ہے ان کا حج ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ حاجی کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، وہ اگر بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزے دار ہو جائے، اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں سنت رسول سے اپنے چہرے کو سجا لے، اگر اس کے دماغ میں فتنہ فساد برپا ہے حج کرنے سے پہلے تو حج کرنے کے بعد میں وہ جب آئے تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن و فکر کو، اپنے وجود کو فتنہ و فساد سے پاک کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی کے اندر انقلاب برپا ہونا چاہیے، اور حاجی
حاجی کے زندگی میں اور اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کا حج قبول ہے، کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے تو وہ اسی اپنے پرانی روش پر چلا کرتا ہے، اپنے پرانے طور طریقے پر چلا کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت یوں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے آقا کعبے کے بھی کعبہ ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کی دیواریں جھک گئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خانہ کعبہ وجد میں تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی عظمت کے تعلق سے میرے آقا نے ایک مرتبہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ مقام حضورہ پر کھڑے ہو کر کے میرے سرکار خانہ کعبہ کو بڑی محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے، اے خانہ کعبہ تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر میں یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے خانہ کعبہ سے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے کبھی خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر کے، کبھی خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر کے، کبھی حجر اسود کو چوم کر کے، کبھی غار ثور میں، کبھی غار حرا میں اللہ کے پیارے رسول ہم گنہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ اپنے نبی کی سنت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، آج دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور تمہارے اوپر ظلم و تشدد کا ماحول برپا کرنے کے لیے طرح طرح کا پلان بنا رہی ہے۔ آؤ دیکھو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی شان کیا تھی اور آج کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، دونوں کا امپیئر کرو اور دونوں کا موازنہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کے مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، علماء کا احترام کرنا ہم نے چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، مسجدوں سے محبت ہم نے چھوڑ دی اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم نے چھوڑ دی اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، نبی کی سنت کو نالی میں بہا رہے ہیں اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہماری ذلت کے بہت سارے اسباب ہیں، کتنے اسباب پر میں آپ کو نگاہ دوڑاؤں اور کتنے اسباب کو میں لے کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کیسے صحابہ کرام کی شان تھی، وہ کیسے مسلمان تھے کہ ایک مرتبہ جب ایران کی فتح کرنے کی باری آئی ہے تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت چلی ہے ایران فتح کرنے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور دیگر صحابہ کرام ہیں، مجاہدین کی جماعت چلی جا رہی ہے، سامنے دریائے دجلہ آ گیا اور دریائے دجلہ کے تھپیڑے اور اس کی موجوں کو دیکھنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص سوچ میں پڑ گئے کہ ہمارے پاس کوئی بیڑا نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، ہم اس دریا کو پار کیسے کریں گے؟ لیکن وہ اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرنے والے تھے کہ مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے چاہیے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ اپنے دل کے اندر روشن کیا ہوا تھا، وہ سر پہ کفن باندھ کر کے اعلائے کلمت اللہ کے لیے نکلے تھے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، سنو ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے، کیسے دریا پار کرو گے؟ سبوں نے کہا، حضور آپ سپہ سالار ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کیجیے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔
ہم لوگ آمین کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب سے کہا کہ اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں ہم لوگ دعا مانگیں گے۔ ادھر نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز مکمل ہوئی تو آپ نے اپنا ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند کر دیا۔ اے میرے پروردگار، ہم سر پہ کفن بات کر کے تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، یہ دریا ہمارے سامنے ہے، اس کی موجیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے تھپیڑے ہمارے سامنے ہیں۔ اے پروردگار، تیرے حکم سے دریا جاری ہوتا ہے اور تیرے حکم سے دریا رکتا ہے، دریا میں موجیں آتی ہیں تیرے حکم سے، دریا کا پانی پرسکون ہوتا ہے تیرے حکم سے۔ اے اللہ، ہمارے لیے دریا کی موجوں کو مسخر فرما دے۔ اے اللہ، دریا کی موجوں کو ہمارے قبضے میں کر دے۔ رو رو کر کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور جب یقین ہو گیا کہ ہمارے رب نے ہماری دعا قبول فرما لی ہے، سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد پھر اپنا گھوڑا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اپنا گھوڑا اسی دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دیگر صحابہ نے جب دیکھا کہ جب حضرت سعد نے گھوڑا ڈال دیا ہے تو اور دیگر لوگوں نے گھوڑا ڈال دیا، دوسری طرف ایران کی فوجیں ہیں، تیر کمان لیے ہوئے بیٹھی ہیں کہ ابھی آتے ہیں اور فوراً تیروں کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو ختم کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ مگر تاریخ نے وہ دن بھی محفوظ کر دیا۔ آسمان نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا اور دریا میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا اور دیگر مجاہدین کا گھوڑا دریا کی سطح پر سر پر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ادھر ایران کی فوجیں ہیں، پلک جھپکتے ہی سارے مجاہدین دریا پار کر جاتے ہیں، اور مورخین نے تاریخ میں محفوظ کر لیا کہ دریا پار کر گئے مگر کسی گھوڑے کا پاؤں زمین سے ٹچ ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ادھر سے کودے اور ادھر جا کر کے دریا پار کر گئے۔ سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے پروردگار، تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ دریا پار کر گئے، اور پھر جب دریا سب کے سب پار کر گئے تو کہا، اور ادھر عالم یہ تھا کہ ایران کی فوجیں سب بھاگ کھڑی ہوئی، کہا وہ سمجھے کہ ایسا لگ رہا کہ دوسری دنیا کی مخلوق آ گئی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ دریا کے اوپر سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کوئی جنات ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ جنات ہیں۔ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ بارگاہ میں فوراً ایک بوڑھا مجاہد کھڑا ہو گیا، کہا حضور، کہا کیا بات ہے؟ دریا پار کر گئے؟ کہا ہاں، لیکن ایک بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا ایک پیالہ تھا، پیالہ، اسی میں میں کھانا کھاتا تھا، اسی سے پانی پیتا تھا، کیا ہوا؟ کہا دریا میں گر گیا، دریا میں گر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ نہیں کہا رے دریا ہے، چھوٹا سا پیالہ رہا ہوگا، دریا کی موجوں نے نہ جانے کہاں پھینک دیا ہوگا، چلو چھوڑو جانے دو۔ نہیں، سپہ سالار اسلام تھے، کہا چلو دریا کے کنارے، سارے مجاہدین کو بلایا، دریا کے کنارے پہنچے، نماز ادا کی، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے الہ العالمین، ہمارے بوڑھے مجاہد کا پیالہ دریا میں گر گیا ہے، اے اللہ تیرے حکم سے دریا چلتا ہے، تیرے حکم سے دریا رکتا ہے، اے اللہ تو دریا کو حکم دے دے کہ میرے مجاہد کا پیالہ واپس کر دے۔ اتنا دعا کرنا تھا کہ دریا میں ایک موج اٹھتی ہے اور اس بوڑھے مجاہد کا پیالہ اچھل کر کے دریا کے ساحل پر آ کر کے گر جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کی شان۔ لیکن آج دعائیں کی جا رہی ہیں مگر قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ جب ہماری زبان غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، ان تمام بے حیائی برائیوں سے ہماری زبان ملوث رہے گی تو ہماری زبان میں وہ تاثیر کہاں؟
اور ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا کیسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا؟ اس لیے مسلمانوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے، غیبت سے بچو، بے حیائیوں سے بچو، برائیوں سے بچو، شیطانی لہو لعب سے اپنے آپ کو بچاؤ، گانوں سے نوجوانوں اپنے آپ کو بچاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، شریعت محمدیہ کی پابندی کرو، نماز کی محبت اپنے دل کے اندر بساؤ، علماء کا احترام کرو، اپنی پیشانیوں میں سجدے کی طلب پیدا کرو۔ اللہ رب العزت تم پر بڑا مہربان ہے، وہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ شادی خانہ آبادی کی یہ تقریب